اگر اس نے آج الزام وزیر اعظم پر لگایا ہے، انٹیریئر منسٹر ہیں یا وہ فوجی افسر ہیں، ان تینوں نے کہ ہم نے سازش کی، چیف جسٹس بندیال سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کے بہترین مفاد میں یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں. جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا. یہ کمیشن اشرف شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے. چیف جسٹس عمران خان پر حملے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے فل کورٹ کمیشن بنائیں. معاملے سے ذرا سا تعلق بھی ثابت ہوا تو سیاست چھوڑ دوں گا. پی ٹی آئی چیئرمین کی الزام تراشی نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دیں. سازش کو دفن کرنے کے لیے حقائق تک پہنچنا ضروری. درخواست قبول نہ کی گئی تو آنے والے وقت میں ہمیشہ سوال اٹھتے رہیں گے. خواہش ہے کہ یہی کمیشن ارشد شریف قتل کی تحقیقات بھی کرے تاکہ پتہ چلے کہ کس نے ذاتی دکان چمکانے کی کوشش کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس. چیف جسٹس آف پاکستان کو جلد خط لکھنے کا اعلان. عمران خان جس طرح فوج پر حملے کر رہے ہیں ایسے تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا. دن رات جھوٹ بولنے والا شخص ملکی اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے. پی ٹی آئی چیئرمین قوم کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. بے بنیاد الزام تراشی فوری بند ہونی چاہیے. وزیر اعظم کا شدید رد عمل. طبی امداد کے لیے سرکاری ہسپتال کے بجائے شوکت خانم منتقلی سوالیہ نشان قرار. شہباز شریف کی جانب سے لانگ مارچ پر حملے کی مذمت. عمران خان اور دیگر زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا. جاں بحق کارکن کے لیے دعائیں مغفرت. اداروں کے خلاف بیانات کا معاملہ. وفاقی حکومت اپنے اختیارات استعمال کرے گی. آئی ایس پی آر کے بیان کی روشنی میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی ہوگی. آئینی اور قانونی ماہرین کی کمیٹی معاملہ دیکھے گی. املاک کو نقصان پہنچانے اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والے بھی قانون کی گرفت میں آئیں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. پولیس کو سیاسی بنانے کا الزام. سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر معطل. وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وفاق صوبائی حکومت کے ماتحت افسر کو کیسے معطل کر سکتا ہے؟ نوٹیفیکیشن میں کسی قانون کا حوالہ موجود نہیں. فواد چوہدری کا رد عمل. عمران خان کی حالت میں بہتری. جلد ڈسچارج کیے جانے کا امکان. ڈاکٹرز نے 2 ہفتے آرام کا مشورہ دے دیا. صدر مملکت عارف علوی کی شوکت خانم ہسپتال آمد. پی ٹی آئی چیئرمین کی عیادت کی. جلد صحتیابی کے لیے دعا. ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. ایک اور دن گزر گیا. عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا. پنجاب پولیس اپنے موقف پر قائم. تحریک انصاف درخواست میں نامزد ملزمان کے خلاف ہی ایف آئی آر کٹوانے پر بضد. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا. مقدمہ درج نہ ہونا بڑا سوالیہ نشان ہے. بظاہر کچھ لوگ بے بس دکھائی دے رہے ہیں. ملزم کی گرفتاری کے چند ہی منٹ بعد اقبالی بیان جاری کر دیا گیا. خواجہ آصف کی جانب سے توثیق بدنیتی ہے. شام ملک قریشی. ویڈیو لیک. معاملے کا رخ موڑنے کی کوشش. لانگ مارچ پر حملے کیے. تمام حقائق سامنے لائیں گے. ڈاکوؤں کے جتھے کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز شیما. عمران خان پر حملے کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے. واقعے کا مقدمہ درج نہ ہوا تو عدالت جائیں گے. فواد چوہدری کی میڈیا ٹاک. رانا ثناء اللہ پر بھی تنقید. معظم نے اپنی جان دے کر بڑے نقصان سے بچا لیا. بچوں کی کفالت کریں گے. حماد اظہر کی گفتگو. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی وزیر آباد میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے کارکن کے گھر آمد. لواحقین سے تعزیت. لانگ مارچ پر فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے معظم کے بچوں اور والدہ کی عمران خان سے ملاقات. پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے 50 لاکھ روپے امداد. کفالت کا بھی اعلان. حماد اظہر کی جانب سے بھی ذاتی طور پر 50 لاکھ روپے امداد.
احتجاج کی آڑ میں اداروں کے خلاف مذموم مہم جاری، تحریک انصاف ملک میں نفرت اور انتشار کو ہوا دے رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی نااہلی اور سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی کی تحقیقات ہونی چاہیے، حمزہ شہباز۔ عمران خان پر حملے کی پیش گوئی کرنے والا کون تھا؟ واقعات سے لگتا ہے معاملے کی ایک فلم بنائی گئی۔ پہلے دن کہا گیا پی ٹی آئی چیئرمین کو ایک گولی لگی، پھر 2 اور کل 4 گولیاں لگنے کا بیان دیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں کئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تحقیقات کے لیے وفاقی سطح پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، شرجیل میمن کا مطالبہ۔ عمران خان پر حملے کے خلاف احتجاج، پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف مظاہرے۔ لاہور، کراچی، رحیم یار خان، ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد اور کاڑا سمیت دیگر شہروں میں حکومت کے خلاف نعرے بازی، مختلف مقامات پر سڑکیں بند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ سینیٹر اعظم سواتی کی مبینہ ویڈیو کا فورینزک اور فریم ٹو فریم جائزہ، ایف آئی اے نے کلپ جعلی قرار دے دیا۔ نظر آنے والے چہروں کو تبدیل کیا گیا۔ رکن سینٹ درخواست دیں تو کارروائی کی جائے گی، وفاقی تحقیقاتی ادارے کا اعلان۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی رہنماؤں کی کمیٹی بنانے کا اعلان۔ خفیہ ہاتھ کا کمال، سندھ پولیس مالا مال۔ کراچی میں بہادر آباد کے تفتیشی افسر انسپکٹر عامر انور گوپان کے کھاتے میں 10 کروڑ روپے منتقل۔ لاڑکانہ میں بھی ایک ہی روز اے ایس آئی سمیت 3 اہلکاروں کے اکاؤنٹ میں 5-5 کروڑ کی رقم آ گئی، ایف آئی اے کو آگاہ کر دیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سرما کی پہلی بارش، پارا گر گیا۔ ایبٹ آباد، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور اور گردونواں میں ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی لاہور میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ لاہور کی فضا انتہائی آلودہ، آسمان پر گرد و غبار کے بادل، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 386 ریکارڈ۔ شہریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار، کھانسی اور گلے کی بیماریوں کا راج۔ اور نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ بھی T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ سپر 12 مرحلے کے اہم میچ میں سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست۔ انگلش ٹیم کی جیت کے بعد آسٹریلیا ایونٹ سے آؤٹ۔